نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم۔ قرآن مجید میں شکر کو ایمان کی علامت اور نعمتوں کے دوام کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اگر بندہ شکر گزار بن جائے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شکر کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کی روشنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نعمت، چاہے وہ صحت ہو، اولاد ہو، رزق ہو، عزت ہو، علم ہو، ایمان ہو، سب اللہ کی عطا ہے۔ لہذا شکر کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان دل سے مان لے کہ دینے والی ذات وہ صرف اللہ کی ہے۔ اب اس کے بعد شکر کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ دل سے شکر، دل میں عاجزی ہو، تکبر نہ ہو۔ نعمت ملے تو یہ نہ کہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ یقین کرے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس ہی کی دین ہے۔ یہ ہے پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ زبان سے شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی آیت ہی ہے یہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہر حال میں الحمدللہ کہنا یہ مومن کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں بھی الحمدللہ کہتے تھے اور تکلیف میں بھی الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ زبان کا شکر ہے۔ اور تیسرا شکر کا درجہ وہ ہے عمل سے شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود یعنی داؤد کے گھر والوں، شکر کے طور پر تم عمل کرو۔ یعنی شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ ایسے کہ آنکھ ملی ہے تو گناہ سے بچاؤ، کان ملے ہیں تو غیبت نہ سنو، مال ملا ہے تو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اسراف نہ کرو، تبذیر نہ کرو، وقت ملا ہے تو عبادت میں لگاؤ۔ یہ سب چیزیں عملی شکر میں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے شکر کا فائدہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں برکت، صحت میں برکت اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناشکری کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی مثال دی گئی کہ جب انہوں نے ناشکری کی تو ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں، اور وہ ایسی نعمتیں تھیں کہ جہان والوں میں سے کسی اور کو ایسی نعمتیں نہیں دی گئی تھیں۔ لہذا ناشکری صرف زبان کا گناہ نہیں بلکہ نعمت کے زوال کا بھی سبب ہے۔ اور ہمیں عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہی حقیقی شکر ہے، راحت میں بھی عبادت اور تکلیف میں بھی عبادت ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں شکر کیسے لائیں؟ اس کے 4 طریقے ہیں۔ روزانہ کم از کم 10 نعمتیں سوچ کر الحمدللہ کہیں۔ جو نہیں ہے اس پر غم کرنے کے بجائے جو ہے اس پر خوش ہوں۔ نمبر 3، ہر نماز کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 4، شکایتیں کم کریں اور شکر زیادہ کریں۔ خلاصتاً یہ کہ شکر دل، زبان اور عمل تینوں کا نام ہے۔ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ناشکری نعمت کو ختم کرتی ہے، اور سچا مومن وہی ہوتا ہے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔